السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کا اسلام، اس میں قسط وار جو ناول آتا ہے وہ شروع ہو رہا تھا۔ ویسے تو آج 11 ستمبر ہے اور دوسری قسط آئی ہے، لیکن میری پہلی قسط مس ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا تو آج ٹرائی کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے یہ ناول آئی جی غلام رسول زاہد صاحب نے، اور نام ہے اس کا پیغام کا راز۔ اب ایسے نام ہوتے ہیں ناولوں کے، تو خیر۔ جناب، کامیابی تو ہوئی ہے لیکن ادھوری۔ سب انسپکٹر تیمور کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے کھڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قریبی عمارت کی ایک دو ادھ کھلی کھڑکیوں میں سے لوگ باہر کی طرف جھانک رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے قدموں کے شور نے انہیں بیدار کر دیا تھا۔ یہ تھا اوپننگ سین۔ اب آگے سے کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، سٹوری بلڈنگ۔ انسپکٹر کاشان کو آج ہی سورج غروب ہونے کے چند لمحوں بعد آئی جی صاحب کا فون براہ راست موصول ہوا تھا۔ انہیں خفیہ سراغ رساں، میں اسے شروع میں سراغ رساں پڑھتا تھا، سراغ رساں ادارے سے ایک خوفناک اطلاع ملی تھی۔ دشمن ملک نے ایک بھیانک سازش کے تانے بانے بنے تھے۔ اس اطلاع کے مطابق دشمن کی ایک انتہائی اعلیٰ تربیت یافتہ ٹیم ملک میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کا مقصد وطن کے چوٹی کے عہدیداروں میں سے کسی ایک کو قاتلانہ حملے میں ختم کرنا تھا۔ جس شخصیت کو وہ موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے، وہ کچھ ایسے اہم فیصلے کرنے والی تھی جن سے دشمن ملک اور بہت سی عالمی طاقتیں ناخوش تھیں۔ صدر مملکت سمیت کئی اہم وزراء اس خطرے کی زد میں تھے۔ سراغ رساں ادارے کی طرف سے یہ خبر بھی ملی تھی کہ آج شام ایک خاص نوعیت کا پیکٹ ارشاد کامدار نامی ایک شخص کو اس کے گھر پر پہنچایا جائے گا۔ اس پیکٹ میں قاتلانہ حملے کی تاریخ اور مقام کے بارے میں خفیہ پیغام موجود تھا۔ یہ پیغام دشمن کے مقامی جاسوسوں کے لیے تھا تاکہ وہ ضروری کارروائی اور انتظامات کر سکیں۔ اس سلسلے میں اس قدر احتیاط برتی گئی تھی کہ خط، فون، ای میل یا انٹرنیٹ کے استعمال سے مکمل گریز کیا گیا تھا۔ ہیکر مین۔ ارشاد کامدار کہاں رہتا ہے، اس بارے میں صرف یہ معلوم ہو سکا تھا کہ وہ ابدالی روڈ پر کسی اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہے اور اس اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی ہے۔ کلوز مل رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ انسپکٹر کاشان کے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ انہیں فی الفور ارشاد کامدار تک پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ خود یا خفیہ پیغام والا پیکٹ کہیں غائب ہو جائے۔ انسپکٹر کاشان نے اضافی نفری منگوا کر ٹیمیں تشکیل دیں اور انہیں خصوصی ہدایات دیں کہ وہ سادہ لباس میں نمایاں ہوئے بغیر ارشاد کامدار کے اپارٹمنٹ کی تلاش میں نکل جائیں۔ سب سے اہم سراغ ریلوے لائن تھی۔ اس کے قرب و جوار میں واقع عمارتوں پر خاص توجہ مرکوز رکھی گئی تھی۔ وقت نہایت تیزی سے گزر رہا تھا، کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ انسپکٹر کاشان اس تلاش کو بہت بڑے پیمانے پر پھیلانے سے اس لیے گریزاں تھے کہ ارشاد کامدار یا اس کے ساتھی چوکنے نہ ہو جائیں اور راہ فرار اختیار نہ کر لیں۔ ٹیکٹکس۔ رات 10:30 بجے کے قریب انہیں اپنے موبائل پر سب انسپکٹر تیمور کی طرف سے پیغام موصول ہوا، جناب ہم سانپ کے بل تک پہنچ گئے ہیں۔ سانپ کے بل سے مراد ارشاد کامدار کا اپارٹمنٹ تھا۔ سب انسپکٹر تیمور وائرلیس یا موبائل پر گفتگو سے اس لیے گریز کر رہا تھا کہ دشمن کی اعلیٰ تربیت یافتہ ٹیم اپنے آلات کے ذریعے ایسی گفتگو کا سراغ لگا سکتی تھی۔ بڑے ہائی لیول دشمن تھے، اس کا مطلب ہے۔ انسپکٹر کاشان نے فوراً سب انسپکٹر تیمور کی طرف اپنی جیپ دوڑائی۔ دلکشا اپارٹمنٹس کے سامنے سب انسپکٹر تیمور کی ٹیم کے 2 ارکان دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سادہ لباس میں ہونا تھا، لیکن چونکہ ان کے ماتحت تھے تو وہ تو خود جانتے ہی ہوں گے ان کو۔ تیمور صاحب کہاں ہیں؟ انسپکٹر کاشان جیپ سے اترتے ہی ان کی طرف لپکے۔ ان میں سے ایک بولا، جناب وہ ملزموں کے پیچھے گئے ہیں۔ اس عمارت کی پہلی منزل پر ملزم ارشاد کامدار کا اپارٹمنٹ ہے۔ جو ہی ہم اس اپارٹمنٹ کے قریب پہنچے، 2 ملزموں نے دھڑاک سے دروازہ کھولا اور تیزی سے اسی منزل پر دوسری جانب واقع سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ سب انسپکٹر تیمور اپنے ماتحتوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں ہیں۔ ہم ارشاد کامدار کے اپارٹمنٹ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اپارٹمنٹ اوپر ہے اور نگرانی کر رہے ہیں، لیکن کھڑے ہوئے نیچے ہیں۔ تم میں سے صرف ایک آدمی کو نیچے آنا چاہیے تھا۔ اب تم دونوں اوپر جاؤ اور اس اپارٹمنٹ کا دھیان رکھو کہ کوئی شخص اندر تو موجود نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں بولے۔ وہ سے مراد انسپکٹر کاشان۔ انسپکٹر صاحب، نہیں جناب،
ہم سرسری تلاشی لے چکے ہیں، اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ ہم نے اپارٹمنٹ کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تاکہ فنگر پرنٹس اور دوسری شہادتیں محفوظ رہیں۔ صحیح جا رہے ہیں، مطلب ٹرینڈ ہے۔ شاباش، اپارٹمنٹ کی ہر چیز جوں کی توں رہنی چاہیے۔ تیمور صاحب کس طرف گئے ہیں؟ ماتحت نے دلکشا اپارٹمنٹس کے سامنے سے گزرتی ہوئی سڑک ابدالی روڈ کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ جناب، ملزموں نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ سب انسپکٹر صاحب بجلی کی تیزی سے ان کے پیچھے نکلے ہیں۔ انسپکٹر کاشان ابدالی روڈ پر کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سب انسپکٹر تیمور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ انسپکٹر کاشان کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ جناب، کامیابی تو ہوئی ہے لیکن ادھوری، سب انسپکٹر تیمور بولا۔ اب یہ کنیکٹ ہو رہا ہے وہ اسٹارٹ میں جو انہوں نے جملہ لکھا تھا، یہ اسٹارٹ میں لکھا ہوا تھا کہ انسپکٹر تیمور نے یہ بولا تھا، اور وہ اس وقت سین بتایا تھا۔ اب وہاں تک بلڈ کر کے لے کے آئے ہیں کانٹیکسٹ کو۔ اب آگے آگے کنٹینیو ہوتا ہے۔ ادھوری کامیابی کیا مطلب؟ انسپکٹر صاحب نے سوال کیا۔ جناب، ہم نے ان دونوں کا بھرپور تعاقب کیا لیکن وہ دونوں انسان نہیں، چھلاوے تھے شاید۔ اچانک ایک جگہ انہوں نے سڑک کو چھوڑ دیا اور جھاڑیوں میں گھس گئے۔ فٹ پاتھ سے ٹھوکر کھا کر ان دو ملزموں میں سے ایک لڑکھڑایا تو اس کے ہاتھ سے یہ پیکٹ نیچے گر گیا۔ پہلے تو اس نے گرے ہوئے پیکٹ کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہمیں سر پر دیکھ کر وہ آنن فانن سیدھا ہوا اور اندھیرے میں اپنے ساتھی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سب انسپکٹر تیمور اپنی سانس درست کرنے کے لیے رکا، جیسے میں رک رہا ہوں، تو انسپکٹر کاشان کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹ پر پڑی۔ پیکٹ انہوں نے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے تاکہ پیکٹ پر موجود فنگر پرنٹس محفوظ رہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس پیکٹ پر سرسری نظر ڈالی اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولے، خیر اس پیکٹ کو ہم بعد میں تسلی سے دیکھیں گے، آپ مجھے پہلے اس جگہ لے چلیں جہاں وہ شخص لڑکھڑا کر گرا تھا۔ جناب، سڑک کے ساتھ ساتھ خود رو جھاڑیوں کی بھرمار ہے۔ سڑک سے اتریں تو زمین گہرائی میں ہے اور جگہ جگہ گڑھے ہیں۔ ہم نے دونوں کا خوب پیچھا کیا لیکن ان کی رفتار بجلی سے کم نہیں تھی۔ واہ۔ رفتہ رفتہ ہمارا فاصلہ بڑھتا گیا اور پھر وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سب انسپکٹر تیمور کے لہجے میں ندامت تھی۔ کوئی بات نہیں تیمور، تم نے بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے۔ انسپکٹر کاشان نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ جب وہ سڑک کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں ایک ملزم لڑکھڑایا تھا تو انسپکٹر کاشان نیچے جھک گئے اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں فٹ پاتھ کا جائزہ لینے لگے۔ مطلب اسٹریٹ لائٹ بھی اتنی تھی کہ اس کی روشنی میں فٹ پاتھ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیول ہے۔ ملزم کے ہاتھ پر چوٹ آئی ہے، فٹ پاتھ پر گرنے سے اسے معمولی سا زخم آیا ہے۔ آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو خون کے نشان نظر آئیں گے۔ اس جگہ کو بھی محفوظ کر لیں تاکہ خون کے نمونے حاصل کیے جا سکیں۔ بلڈ سیمپلز روڈ پہ سے، فٹ پاتھ پہ سے۔ اور میں اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا ہوں، آپ سرچ لائٹ لے کر خوب اچھی طرح اس علاقے کا بھرپور جائزہ لیں جہاں آپ نے ملزموں کا تعاقب کیا تھا۔ یقیناً کچی مٹی پر ان کے پاؤں کے نشان ہوں گے، ان نشانات کے مولڈ بھی تیار کروائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ قدموں کے یہ نشانات کہاں جا کر غائب ہوتے ہیں۔ اس راستے پر آپ کو کوئی ایسی گری ہوئی چیز بھی مل سکتی ہے، گری ہوئی چیز سے ہنسی آ جاتی ہے، گری ہوئی چیز بھی مل سکتی ہے جس کا تعلق ملزموں سے ہو۔ انسپکٹر کاشان نے سب انسپکٹر تیمور کو ہدایات دینے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولے، یہ پیکٹ میرے پاس رہے گا، آپ فارغ ہو کر سیدھا اپارٹمنٹ میں آ جائیں، کل سورج طلوع ہونے کے بعد ہم اس جگہ کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ یہ تھی پہلی قسط۔ اب دوسری پہ آتے ہیں جو کہ ابھی تک کی لیٹسٹ ہے ہمارے پاس۔ تو اب وہ اپارٹمنٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور پیکٹ ان کے پاس ہے۔ ان کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی لیکن اس کے باوجود سب پر جوش طاری تھا اور کسی قسم کی تھکن کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ انسپکٹر کاشان نے اپارٹمنٹ میں ڈرائنگ روم کی میز پر گتے کا پیکٹ کھول کر اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ مطلب وہ گتے کا پیکٹ تھا، کوئی چھوٹا سا پیکٹ نہیں تھا جو میں سمجھ رہا ہوں کوئی زپ لاک ٹائپ، یہ پراپر کوئی ڈبہ تھا۔ ان کے ساتھ خفیہ سراغ رساں ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ذوالفقار تابش بھی موجود تھے۔ خفیہ تحریروں کے ماہر ڈاکٹر کامران صمدانی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ سب کئی گھنٹوں سے اس پیکٹ کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کے ذریعے دیے گئے خفیہ پیغام کو کھوج رہے تھے۔ ابھی تک ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی لیکن ہم انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے، انسپکٹر کاشان مسکراتے ہوئے بولے۔ سب انسپکٹر تیمور نے ان کے لیے گرما گرم چائے اور ہلکا پھلکا سا ناشتہ منگوا لیا تھا۔ تازہ دم ہو کر سب اس میز کے گرد دوبارہ جمع ہو گئے۔
ہم نئے سرے سے اس پیکٹ پر غور کا آغاز کرتے ہیں۔ انسپکٹر کاشان نے پرسکون لہجے میں گفتگو شروع کی۔ گفتگو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پیکٹ میں سے 2 کاپیاں اور 2 کتابیں برآمد ہوئی ہیں۔ گتے کے پیکٹ پر کوئی تحریر یا نشان نہیں ملا۔ ہم اسکینر کی مدد سے گتے کی اندرونی تہوں کا جائزہ بھی لے چکے ہیں۔ کوئی خفیہ تہ یا کاغذ نہیں ملا، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ جو پیغام بھی دیا گیا ہے وہ صرف ان کاپیوں اور کتابوں ہی میں پوشیدہ ہے۔ جہاں تک کاپیوں کا تعلق ہے، ان کے سب صفحات بالکل خالی ہیں۔ خفیہ روشنائی کے ذریعے لکھی گئی کوئی تحریر بھی ان صفحوں پر موجود نہیں پائی گئی۔ کامران صمدانی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، رہ گئیں پیکٹ میں سے ملنے والی 2 کتابیں، تو ان میں سے ایک کتاب کا عنوان ہے لاہور کے باغات اور مینار، جبکہ دوسری کتاب مشہور قصہ چہار درویش ہے، جس میں 4 درویش اپنی اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ قصہ الف لیلہ کی شاہکار کہانیوں کا حصہ ہے، انسپکٹر کاشان نے اضافہ کیا۔ میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی میں یہ ریکارڈ کر رہا تھا اور کیمرہ آف ہو گیا تھا، فوٹیج ساری ضائع ہو گئی تھی، سیو ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو فی الحال کے لیے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر یہ صحیح رہی تو آگے بھی اس سٹوری کو کنٹینیو کریں گے۔ میرا نام ہے عبداللہ طارق اور چینل ہے اردو گرو۔ انسٹاگرام پہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بات کرنی ہو، m.abdullah.tariq۔ فی الحال یہ تھا، پیکٹ کا راز کہنے لگا تھا میں، پیغام کا راز۔ تو شمارہ نمبر 1045 میں شروع ہوا ہے اور 1046 ہے فی الحال، معذرت۔ اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔